دیکھیے ایک ہادی کی وصیت، امام ہے، نبی ہے، جی کوئی بھی ہادی خدا یا کوئی بڑی شخصیت بھی ہے، علماء بھی ہیں، ہاں تو چونکہ اس کے یہاں صرف مادی چیزوں کے لیے وصیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ وصیت جو ہے، ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو وہ روحانی طور پر ایک نبی، ایک امام، ایک ہادی، وہ باپ ہوتا ہے امت کا۔ لہٰذا عام وصیت میں اور اس وصیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو پیغامات چھوڑے جاتے ہیں اس میں صرف انسان مادی ورثہ تلاش نہ کرے، بلکہ اس میں علمی ورثہ، روحانی ورثہ، حکمت کی باتیں، انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے، انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے، یہ ساری چیزیں اس وصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ وصیتیں، خود پیغمبر اکرم کی وصیت جو ہم اکثر مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، بات سامنے آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں دو وزنی چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سنتے ہیں الحمدللہ مجلسوں میں۔ جی تو یہ وصیت سب کے لیے، ہاں، ہر اس انسان کے لیے جو نجات کا متمنی ہے، متلاشی ہے، جسے نجات چاہیے، اس کے لیے یہ وصیت ہے پیغمبر کی۔ حضرت لقمان کی وصیتیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ بالکل۔ تو حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اور یہ وصیتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا کہ جس میں پیغمبر تبلیغ کر رہے تھے، اس معاشرے کے اندر آج بھی جیسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت مشہور ہو گیا تو اس کی باتیں لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ آج شیکسپیئر کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں، آج غالب کے اشعار کوٹ کیے جاتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، جو اسکالرز ہیں۔ چونکہ اس معاشرے کے اندر جناب لقمان کو حکیم اور دانا سمجھا جاتا تھا بہت، کہ ایک لقمان حکیم گزرے، تو ان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے جناب لقمان کی ہی باتوں کو نقل کر کے قرآن کریم نے پورا سورہ لقمان رکھ دیا۔ دیکھو تم لقمان کو بہت دانا اور عقلمند مانتے ہو اپنے معاشرے میں، تو لقمان بھی تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لقمان بھی تمہاری نجات کی فکر میں ہے۔ تو ان کی وصیت بھی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کی وصیت موجود ہے قرآن حکیم شکل میں۔ اچھا، ایک سوال میں آگے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے اپنی زندگی میں، جیسے میں ہوں یا مرنے والا ہوں، میں وصیت کر دیا میں نے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے نہیں واجب ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ لیکن اگر میں وصیت کر دیا، بٹوارا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو وہ وصیت ختم ہو جاتی ہے ایک ٹائم کے بعد۔ پر ہمیں آپ جو بتا رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یا امام کی وصیت یا جناب لقمان کی وصیت اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو کیا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت پہلے کی گئی وصیت ہے، اور اس وصیت میں بات کرنا یا اس پہ عمل کرنا صحیح ہے؟ چونکہ قرآن کریم میں آ گئیں وہ چیزیں، جی، اور قرآن جو ہے وہ حجت ہے، تو قرآن کریم نے جناب لقمان کی جو باتیں نقل کی ہیں وہ اب لقمان کی باتیں نہیں رہیں، وہ اب قرآن حکیم کی باتیں ہو گئیں، وہ اب اللہ کی بات، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے نا۔ جی، لہٰذا جس طرف متوجہ کیا گیا ہے ان پر کان دھرنا، ان پر توجہ کرنا اور ان باتوں کو عمل میں لانا، یہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ چونکہ مولا کائنات کی وصیت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ایک بیٹا ہے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے باپ کی وصیت یہ ہے، تو کیا وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کریں گے، بالکل۔ وہ حد المقدور یہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی طرح اس کے اوپر میرے والد کے آخری لمحات میں یہ پیغام ہے میرے لیے، تو میں اس کے اوپر عمل کر سکوں۔ تو اس لیے اگر فرما بردار بننا ہے، اگر نبی کا سچا امتی بننا ہے، اگر امام کا سچا عاشق بننا ہے، تو اس وصیت کے اوپر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کر دوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی وصیت صرف اور صرف وہ جو ہے امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی۔ تو کیا یہ وصیت جو انہوں نے کی ہے آخری میں، اب میں سوال شروع کر رہا ہوں امام علی علیہ السلام کی وصیت سے متعلق، کہ کیا جو وصیت امام علی علیہ السلام نے کی ہے اس پر عمل کرنا، کیا ان کے جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، یا وہ صرف اور صرف ان کے فرزندوں کے لیے تھی؟ مولا کائنات کی بہت سی وصیتیں ہیں جی، جو نہج البلاغہ کے اندر نقل کی گئی ہیں، لیکن یہ خاص وصیت جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، جو آپ نے اپنے بستر شہادت سے کی ہے، جی، ابن ملجم کی ضربت کھانے کے بعد مولا نے اپنے ڈیتھ بیڈ سے جو وصیت کی ہے، اس کے اندر خود ہی مولا نے یہ فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اولاد عبد المطلب کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے ہے
کہ جو حق کا متلاشی ہے. یعنی ہم تک جو پہنچ رہی ہے ہم تک پہنچ رہی ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے اس پر طلوع عمل کرنا. صبح محشر تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب تک پہنچ رہی ہے اور پہنچانا بھی ذمہ داری ہے. اوکے. اگر ہم تک کوئی چیز مل گئی اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ صرف چیز میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو تمام بنی نوع انسان سنیں تو ان تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بحمداللہ اس وقت ہم مل کے اس ون چینل کے ذریعے سے یہ وصیت کو پہنچا رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں جہاں تک پہنچ سکے. یہ امام علی علیہ السلام کے جملہ تھا کہ ان تک وہ وصیت پہنچے.